انفو ود انم میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. خواب شیشے کا قسط نمبر 5 حصہ نمبر 2. دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو آئینے کے سامنے کھڑی تزئین کے ہاتھ سے ہیئر برش گر گیا. یا اللہ! وہ لرز کے پلٹی اور پھر دروازے میں مہرما کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا. یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں بھی تم سے یہی سوال کرنے آئی ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی زندگی، کسی کے پرسنلز میں آنے کا؟ وہ سرد لہجے میں تلخی سے پوچھ رہی تھی. تزئین نے چند سیکنڈ لیے اس کی بات سمجھنے کے لیے اور پھر سر جھٹک کر وہ پلٹی اور نیچے گرے ہیئر برش کو اٹھانے لگی. مہرما کا یقین اور پختہ ہوا. یہ آگ تزئین ہی کی لگائی ہوئی تھی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے پرسنلز میں گھسنے کا. جس سے تمہیں مسئلہ ہے اس سے جا کے نپٹو، مجھے اپنے معاملات میں مت گھسیٹو. جواب کچھ دیر بعد آیا اور ڈٹائی سے بھرپور آیا. گھسیٹ کے تو تم لائی ہو میرے پرسنل افیئر میں موہد آفندی کو. مہرما نے دانت پیس کر کہا تو وہ بگڑی. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سمجھی؟ تم جا کے طلال سے ملو یا کسی XYZ سے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں موہد آفندی کو بتاتی پھروں؟ اوہ! مہرما کے تاثرات میں در حقیقت تعصف اتر آیا. بے حد حساب تعصف. جو بات میں نے کہی ہی نہیں وہ خود تم نے کر دی تزئین. بڑے افسوس کی بات ہے. جمعہ 8 دن ہوئے اسے آئے ہوئے اور تمہیں وہ اپنا بیسٹ فرینڈ لگنے لگا. تزئین زبان پھسلنے پر ذرا گڑبڑائی مگر اب سنبھلنے اور بات سنبھالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت کھاؤ مہرو. جو موہد کی اہمیت ہے اس گھر میں وہ اب سب پر واضح ہے. مجھے نہیں پتا تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے مگر میرے لیے وہ کزن ہے اور اس گھر کا ایک اہم ترین فرد. وہ گھر کے کسی بھی معاملے سے الگ نہیں ہے. کسی کے معاملے سے وہ الگ ہو یا نہ ہو مگر میرے ہر معاملے سے وہ شخص الگ ہے تزئین. وہ غصے کے مارے اونچی آواز میں بولی. اور تمہیں اس کے ساتھ مجھے ڈسکس کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. اگر اتنا ہی عزیز کزن ہے تمہارا تو تم اپنے پرسنل ڈسکس کر سکتی ہو اس کے ساتھ، وہ بھی بے حد شوق سے. مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تزئین کا چہرہ لال پڑا. مجھے چیپ لڑکیوں کی طرح پرسنلز رکھنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے طنز کیا تھا. مہرما نے لمحہ بھر کو تھم کر اسے دیکھا پھر ٹھنڈے لہجے میں بولی. اور اگر طلال تمہیں مل جاتا تو تمہارے خیالات یقیناً کچھ اور ہی ہوتے. پھر تمہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا چیپ لڑکی بننے پر. اس طنز پر تزئین کا رنگ ایک دم سے فک ہوا. اس نے اڑی رنگت کے ساتھ مہرما کو دیکھا. وہ بات جو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نہیں کرتی تھی وہ مہرما آفندی کے دل تک کیسے پہنچی؟ مگر ایک بات یاد رکھ لو تزئین، جو قسمت میں لکھا ہو دوسروں سے چھین کر اپنا نصیب نہیں بنایا جا سکتا. بہت سرد مگر تلخ لب و لہجے میں کہہ کر رکی نہیں تھی اور چلی گئی. اور تزئین اس کے جانے کے کئی لمحوں کے بعد اس کے پاؤں جنبش کر پائے. لعنت ہے تم پر مہرما آفندی. اس کی آنکھوں میں لالی سی اتر آئی. مگر تم نہیں جانتی تم نے کس کے دل پہ ہاتھ ڈالا ہے. ابھی تو محض موہد آفندی کو تمہارے پیچھے لگایا ہے. جانتی نہیں ہو اس کے ہاتھوں تمہیں برباد بھی کروا سکتے ہیں. بعض اوقات انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے مگر اللہ سمجھنے سے نہیں ہونے سے ہوا کرتا ہے اور یقیناً کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. پھپھو کے بے پناہ اصرار کے باوجود ان کی طرف وہ نہیں ٹھہری تھی. ماما اتنا اصرار کر رہی ہیں، رک جاؤ چند ایک دن. موہد نے بھی سمرا کا ساتھ دیا تھا. سومیا مسکراتی. دوریاں محبت بڑھاتی ہیں موہد. دور رہوں گی تو پھپھو روز یاد کیا کریں اور جب یاد کریں گی تب میں آ جایا کروں گی. ہاں یہ تو ہے، قریب رہنے والے کو بندہ بلا کہاں یاد کرتا ہے. وہ ہنسا تھا گویا سومیا کے فکرے کی داد دی. اور اب وہ ہاسٹل واپس آئی تو بستر پر بیٹھتے ہوئے جوتے اتارے اور بیگ ٹٹول کر اپنا موبائل نکالا. کال لوگ چیک کیا. نمیر افندی کے نمبر سے ایک بھی کال نہ تھی. سومیا کا دل عجیب سی کیفیت میں گھرنے لگا. تو کیا یہ طے تھا کہ جس اکھڑے بے نیاز شخص پر یہ دل آیا ہے اس کا ملنا نصیب میں نہیں تھا؟ اس نے بد دلی سے موبائل بستر پہ پھینکا اور آنسو پیٹتی وہیں دراز ہو گئی. نہ جانے اسے کتنی دیر ہوئی تھی ایسے لیٹے ہوئے. وہ غنودگی کی کیفیت میں تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. پہلے تو اسے آواز کا منبع سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا، پھر موبائل کی جگمگاتی سکرین نے حواس ذرا بحال کیے. نمیر وقار آفندی؟ اس نے بے یقینی سے اس جگمگاتے نام کو دیکھا. دل بے اختیار ہی خوش فہمی کا شکار ہونے لگا. وہ چاہے اس سے
سے لڑتا جھگڑتا یا بدزبانی کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے تعلق نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ کال گواہ تھی اس بات کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ پچھلی لڑائی کو ہمیشہ کی طرح بلاتے ہوئے سومیا نے بشاشت سے پوچھا۔ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوں، ویٹنگ فور یو، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ سومیا کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ ہاں تو؟ دھڑکنوں کی بے ترتیبی کو سنبھالتے ہوئے وہ شوخی سے پوچھنے لگی۔ تو یہ کہ مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے، ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تو اپنے رویے کی معافی مانگنی ہے تو فون پر ہی مانگ لو، میں معاف کر دوں گی، سومیا اپنے مخصوص شوق انداز میں بولی۔ کم آن سومی، آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ قطعیت سے بھرپور بیزار لہجہ۔ اف، سومیا کا دل بے اطمینائی کے اس انداز پر سینے میں لوٹ کر رہ گیا۔ اوکے، آئی ول ٹرائی، اگر وارڈن نے اجازت دے دی تو۔ دراصل ابھی باہر سے آئی ہوں میں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ وارڈن سے بات کر چکا ہوں میں، تم بس اپنی شکل اسے دکھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ اللہ رے، اتنا کانفیڈنس؟ میں تو جیسے انکار کر ہی نہیں سکتی نا آنے سے، سومیا نے طنز سے کہا، مگر نمیر نے لائن کاٹ دی۔ سومیا نے جلدی سے جھک کر دیکھتے ہوئے جوتوں میں پاؤں پھنسائے، دوپٹہ کھینچ کر شانے پہ ڈالا اور موبائل شولڈر بیگ میں ڈال دی، دروازوں کی طرف لپکی اور ساتھ ہی بڑبڑائی، اور اس کا کانفیڈنس صحیح بھی ہے، کون کافر اس کے بلانے پہ جانے سے انکار کر سکتا ہے۔ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے وہ گاڑی میں موجود تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اگلا دروازہ کھول کر اس کے برابر براجمان ہو گئی۔ وہ اسے لیے قریبی پارک میں چلا گیا، جہاں شام ہوتے ہی لوگوں کی آمد و رفت اور بچوں کی چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ قدرے ہٹ کر ایک طرف بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس دوران اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی سومیا خوش فہمیوں کے نہ جانے کون کون سے محل تیار کر چکی تھی۔ دونوں پارک میں کچھ دیر کھیلتے بچوں اور خوش گپیاں لگاتی خواتین کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے مابین اس محسوس کن خاموشی نے سومیا کو تھوڑا سا نروس کیا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ تم نے مجھے یہاں محض پارک کی رونق دکھانے کے لیے بلوایا ہے، وہ اس کی خاموشی پر طنز کرتے بولی۔ نمیر نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تم افندی ہاؤس کیوں گئی تھی؟ سومیا لمحہ بھر کو چپ رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نمیر افندی اس سے اس بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ پھر وہ اسے جتا کر بولی، وہ میری پھپھو کا گھر بھی ہے نمیر۔ سو وٹ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی اور نہ کبھی میرے متعلق کوئی بات کرو گی، وہ تیز لہجے میں بولا تو سومیا کو بھی غصہ آ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں وہاں تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے گئی تھی؟ جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو سومیا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سومیا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ہاں ہے جواب میرے پاس نمیر وقار افندی، اور وہ یہ کہ جیسے تم خود اکیلے ہو اپنی ذات میں، ویسے مجھے بھی اس دنیا میں اکیلے کر دینا چاہتے ہو۔ اس گھر میں میری پھپھو ہیں، میرے بچپن کا دوست ہے، کس کے لیے انہیں چھوڑ دوں؟ تمہارے لیے؟ تو پھر میرے ہو کر رہو نمیر افندی، پھر اپنی منواؤ مجھ سے، وہ پھٹ پڑی تھی۔ اب یاد آیا ہے تمہیں اپنے بچپن کا دوست؟ وہ تلخ ہوا۔ جب جب تم میرا دل توڑو گے تب تب مجھے وہ یاد آئے گا، اور بھولا تو وہ کبھی تھا ہی نہیں، مگر تمہارے رنگ اتنے گہرے آئے مجھ پر کہ اس کا عکس دھندلانے لگا۔ سومیا کی آواز لرز رہی تھی۔ اور اب جب تمہاری بے اطمینائی سے گھبرا کر میں اس کی طرف لوٹی ہوں تو تم سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اس گھر سے دور رہو سومیا، وہ بھنچے بھنچے لہجے میں سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی آواز کی تپش بڑھ رہی تھی۔ اس گھر نے لوگوں کو دکھوں کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں ہے، اگر دیا ہے تو دربردی۔ یہ افندی ہاؤس والوں کا شیوا ہے۔ پہلے انہوں نے میرے باپ کو وہاں سے نکالا، پھر مجھے اور میری ماں کو ذلیل کر کے، دھتکار کے، اس کے بعد موہت اور اس کی فیملی کو، مگر اب موہت اس گھر میں ہے نمیر، سومیا نے احتجاج کیا تھا۔ نمیر نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سومیا کو اس کے تاثرات میں عجیب سی سختی دکھائی دی۔ تمہیں کیا معلوم وہ کیا پلان لے کر اس گھر میں واپس آیا ہے؟ سومیا سناٹے میں آ گئی۔ نمیر بے یقینی سے بے آواز اسے پکارا۔ اس گھر سے دور رہو سومیا، اور اگر پھپھو کی محبت اتنی ہی جوش مار رہی ہے تو فون پر بات کر لیا کرو، مگر نو مور موہت افندی، وہ آخر میں دانت پیس کر بولا۔ تو پہلی بار سومیا کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ کیوں نمیر وقار افندی، کس رشتے سے تم مجھ پہ روب جما رہے ہو؟ وہ پھنکاری تھی۔ میں کسی بھی رشتے پہ تم پہ روب نہیں ڈال رہا، بس تمہیں وارن کر رہا ہوں، دوستی رہی ہے تم سے، وہ عام سے لہجے میں بولا تو سومیا بھیگی سی ہنس دی۔ ہاں دوستی، وہ دوستی جس کو نبھا صرف میں رہی ہوں نمیر، مگر اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، وہ تلخی بڑے باغی انداز میں بولی۔ اور تمہارا دل چاہ رہا ہے موہت افندی کی دوستی؟
ہاں، اس کے جتانے والے انداز میں وہ ضدی انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ موہد آفندی کے سینے میں جو دل ہے وہ نمیر وقار کا نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اس کا رخ گیٹ کی جانب تھا اور پیچھے نمیر آفندی بت بنا بیٹھا تھا۔ سنتے رہیے حصہ نمبر 3 خواب شیشے کا۔ پورا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، خواب شیشے کا، قسط نمبر 5 حصہ نمبر 3۔